سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا تھا؟ بڑا دردناک ایک ظلم تھا کہ ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کا بادشاہ قرار دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی واقعہ کربلا کو پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، بیش بہا کتابیں پڑھی ہیں، تو پڑھنے کے بعد بعض دفعہ یوں محسوس شروع ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں واقعہ، کتابوں میں پڑھیں تب، یا کوئی خطیب، واعظ، ذاکر بیان کر رہا ہو، اور جب وہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے یا لکھنے والا لکھاری لکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے تیر چلایا اور وہ تیر چلتے چلتے فلاں غازی یا شہید کی گردن پہ جا کے لگا، اور فلاں شہید فلاں آدمی کی تلوار سے زخمی ہوا، اور وہ زخم اس کو بازو کے فلاں حصے پہ آیا تھا، یا اس نے تلوار چلائی، اس ظالم نے تلوار چلائی تو نواسہ رسول کی جماعت میں سے فلاں آدمی شہید ہوا، اور شہید ہوتے ہوتے اس نے منہ سے یہ کلمات بھی کہے ہیں۔ گویا واقعہ پڑھنے یا سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لائیو کمنٹری کر رہا ہو، جیسے آج ہمارے ہاں کرکٹ یا فٹ بال، دوسری گیمیں جتنی بھی ہیں کھیلی جاتی ہیں، ان کی لائیو کمنٹری ہوتی ہے، تو کمنٹری کرنے والا بتاتا ہے کہ فلاں کھیلنے والے نے اس طرح کھیلا اور گیند کو فلاں جگہ پہنچا دیا۔ بالکل اسی طرح واقعہ کربلا میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ لکھنے والا یا واقعے کو نقل کرنے والا آنکھوں دیکھا اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ روداد آنکھوں سے دیکھ کر لمحہ بلمحہ لکھ رہا ہے، اور لکھنے والا بھی ایسا ہے کہ اس نے جو آنکھ سے دیکھا وہ ہر لفظ اس نے دیکھ دیا، لکھ لیا، کیونکہ وہ لکھنے والا یہ بھی لکھتا ہے کہ فلاں شخص نے تلوار چلائی تو فلاں کو لگی، فلاں نے تیر چلایا تو فلاں کو لگا، اور تیر لگ کر شہید ہونے والے نے شہید ہوتے ہوئے یوں منہ کھولا اور منہ سے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو لائیو کمنٹری ہو رہی ہے اور روداد کسی نے آنکھوں دیکھی لکھی ہے۔ جب تحقیق کی جائے، کتابوں کو دیکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب حامد موانی نے بھی مانا، انہوں نے بھی لکھا کہ سب سے پہلی کتاب لوط بن یحییٰ نے لکھی، واقعہ کربلا کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ لوط بن یحییٰ نے لکھی کب؟ اس وقت جب سن 170 ہجری تھی، 170 ہجری کے اندر واقعہ کربلا لکھا، اور اس انداز سے لکھا کہ گویا آنکھوں سے دیکھی ہوئی کوئی روداد لکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا کوئی واقعہ لکھا جا رہا ہے، اور لکھا اس واقعے کو 110 سال، سن 61 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا، سن 170 گویا 109 سال بعد واقعہ لکھا گیا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ روداد گڑھی گئی ہے، اصل نہیں ہے۔ جنگوں میں لائیو کمنٹری نہیں ہوا کرتی، آج ہمارے ہاں جنگ ہو، ہم آنکھوں دیکھے واقعے کو ایسے نہیں لکھ سکتے جیسے واقعہ کربلا لکھا گیا۔ آنکھوں دیکھی جنگ ہو، آنکھوں دیکھے حالات ہوں، تو آدمی اس انداز سے نہیں لکھ سکتا جیسے واقعہ کربلا کو لکھا گیا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ روداد گڑھی گئی ہے، اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر درد بھرنے کے لیے ہر قلمکار نے اپنی قلم کاری کرتے ہوئے واقعے کے اندر درد بھرے ہیں، ہر خطیب اور واعظ نے اپنی خطابت اور وعظ کے درمیان درد بھرنے کی کوشش میں واقعے کی حقیقت کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔
اور یہ جو لوط بن یحییٰ نے کتاب لکھی سن 170 ہجری کے اندر، اس کو شہرت اس وقت ملی جب علامہ طبری نے اپنی تاریخ کو اس کا حصہ بنایا، اور جب صاحب طبری نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا تو وہیں سے ہر لکھنے والے نے اسی کو دیکھ دیکھ کے لکھتا چلا گیا، نقل در نقل ہوتا چلا گیا۔ تو واقعہ کربلا پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں تو بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ کوئی کرکٹ میچ ہو رہا تھا، یہ جنگ تھی یا کوئی فٹ بال کا میچ تھا جس کو اس انداز سے لکھا گیا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہزادہ اسلام، ہمارے سروں کے تاج، نواسہ رسول کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، اور اتنا بڑا ظلم شاید کائنات میں دوبارہ ہو۔ اتنا بڑا ظلم ہوا حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ سیدنا امام زین العابدین غازی کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس جنگ کے بعد بھی زندہ رہے، وہ اس ظلم کے بعد بھی زندہ رہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہ تو کوئی واقعہ لکھایا ہے، نہ کچھ ایسا بیان کیا ہے، بلکہ اس واقعہ کربلا کے لیے زیادہ تر جو اس کے متعلق روایات آتی ہیں، جو باتیں اس سے متعلق لکھی گئی ہیں، وہ ام سلمہ سے لی جاتی ہیں، اور تحقیق کی جائے کہ ام سلمہ فوت کب ہوئی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 59 ہجری کے اندر ام سلمہ فوت ہو چکی تھی۔ تو 2 سال پہلے دنیا سے رخصت ہونے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعہ کربلا کی روایات بیان کرتی ہیں، ظلم اتنا بڑا ہے۔ تو یہ واقعہ گھڑا گیا، اور گھڑتے گھڑتے اس میں درد بھرتے بھرتے نقصان یہ ہوا کہ واقعے کے جو اصل محرکات تھے، جو اصل فلسفہ تھا، جو اصل حسینیت تھی، وہ کہیں مسلمانوں سے گم ہو کے ہی رہ گئی ہے۔ سوال، کیا ہم حسینی ہیں؟ کیا ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارا زندگی میں بسنا، ہمارا کریکٹر یہ حضرت حسین والا کریکٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سوال یہ ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال بھی ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی کیا اصل ہے؟ کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً یہ جنگ ہو رہی تھی وہاں، اور 109 سال بعد لکھنے والا یوں لکھ رہا ہے جیسے کہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہو، تو کچھ ایسی مثال ہمیں بھی بتلائیں، کوئی ایسی چیز ہمیں بھی بتلائیں۔ اور پھر جو کربلا ہے نا، یہ کوفہ میں نہیں ہے، یہ دمشق جائیں تو راستے میں آتا ہے، مدینہ سے کوفہ جائیں تو راستے میں کربلا نہیں آتا۔ اور حضرت حسین کوفہ گئے تھے، سفر کوفہ کا شروع کیا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ دمشق کی طرف سفر کیسے، رخت سفر کیسے باندھا انہوں نے، کیوں باندھا، وجہ کیا تھی؟ کربلا تو دمشق کے راستے میں آتا ہے۔ تو واقعے میں درد بھرنا، واقعے کے اوپر ماتم کرنا، واقعے کے اوپر اس ظلم کے اوپر بہن کرنا، رونا پیٹنا، اس کے بجائے اگر ہم اس واقعے کے اصل محرکات کو جاننے کی کوشش کریں، حقیقی حسینی بننے کی کوشش کریں، تو آج کی دنیا کے مسلمان کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگا، زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔